جائیے دیکھیے ریسٹورینٹس میں ہماری بچیوں کی کیا حالت ہوتی ہے، ہمارے بچوں کی کیا حالت ہوتی ہے. ایک شعور رکھنے والا انسان اپنی آنکھیں ان کی طرف نہیں کر سکتا، ایک شعور رکھنے والا انسان کی نظریں جھک جاتی. خدا کی قسم یہ بات سچ ہے، حق ہے کہ ہم اس بات پہ راضی ہے، ہم اس بات پہ راضی ہے کہ ہماری بچیاں اپنے عجیب و غریب لباس میں جو ہے گھر سے نکلے. ہم اس بات پہ راضی ہے. اور پہلے زمانے میں تو ایسا ہوا کرتا تھا کہ بچیوں کا دوپٹہ نہیں ہوتا تھا، گھر سے دوپٹہ لگا کے نکلتی تھی، باہر اتار دیتی تھی. آج کل کی ہماری بچیاں اور آج کل کے ہمارے بچے ایسا لباس ہی نہیں پہنتے کہ جو وہ باہر بدل سکتے ہیں. اس کا مطلب وہ اپنے گھر سے اسی حال میں نکلتے ہیں، اس حال میں نکلتے ہیں کہ وہ اپنے اللہ کو چیلنج دیتے ہیں، اپنے اللہ کے سامنے کھڑی ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا اللہ میں بے حیائی کا مرتکب ہوں، میں اس بے حیائی کو کرنے والی ہوں یا کرنے والا ہوں، اور آپ کو چیلنج ہے آپ میرے ساتھ کچھ کر لیجئے، اور آپ کو چیلنج ہے آپ میرا کیا بگاڑ لیں گے. یہ ہم بات قولی تو نہیں کہتے لیکن فعلی یعنی کہ اپنے ایکشن سے کر کے دکھاتے. تو اس کے برعکس ان کو کیا کہتے ہیں؟ وومن امپاورمنٹ کہتے ہیں. ہاؤ از اٹ وومن امپاورمنٹ؟ ایک لڑکی کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ننگے ہو کے جو ہے نا بازار کے اندر چلے جاؤ. میری باتیں کڑوی لگ رہی ہوں گی لیکن یہ سچ ہے اور اس میں اور کوئی شبہ نہیں. اور آپ بتائیے یہ عزت ہے یا ذلت ہے؟ پرانے زمانوں میں کسی کو ذلیل کرنا ہوتا تو اس کو کہہ دیتے ہیں اپنے کپڑے اتار دو. ہم اپنی مرضی سے اپنے کپڑے اتار کے سامنے جائیں. اگر آپ جاننا چاہتے ہیں اس قوم کی حالت کیا ہے تو جائیے SMHS میں، جائیے سورا میں اور دیکھیے کیا یہ پروٹوکول نہیں ہے کہ کوئی بھی بچی، کوئی بھی جوان بچی اگر آ جاتی ہے پین ایبڈومن کر کے اور ہمیں اس کو کچھ پتہ نہیں چلتا یا ہیزیٹنسی کٹس ہوتے ہیں، ہاتھ جو ہے نا وہ کٹے ہوئے ہوتے ہیں، ہمارا پہلا کام ہوتا ہے کہ پہلے اس کا پریگننسی ٹیسٹ کرائے. ہماری اس حد تک حالت پہنچ چکی ہے کہ ہماری گھر کی بچیاں اب وہ اپنی عصمت لٹا کے جو ہے نا وہ بیٹھی تھی اور انسان کو پتہ ہے. اور اس میں ایک سب سے بڑی چیز ہے اپنے بچوں کی پرورش، جو اصل میں آج کا موضوع ہے کہ بچوں کی پرورش کیسے ہوتی ہے. ابھی دیکھیں آج کل کا ہماری بچوں کی پرورش کرنے کا طریقہ ہی غلط ہے. اپنے بچے کو لاڑ پیار یا جس کو کشمیری میں کہتے ہیں خان ماجر بنانا، یہ جو ہے نا وہ خان مول بنانا. اس کے بعد یہی خان مول جا کے کل کو یہی لاڑ پیار والا بچہ، یہی لاڈلا بچہ کل کو کسی لڑکی کے چہرے پہ ایسڈ ڈال دیتا ہے اور یا پھر کل کوئی کبھی چوری کرتا ہے اور کل کو کبھی جو ہے ڈرگ ابیوز میں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے ان کی اچھی طرح سے تعلیم نہیں کی. اگر آپ جاننا چاہتے ہیں، میری باتیں ذرا آپ کو کڑوی لگیں گی لیکن حق بات کے بیان کرنے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شرمانا نہیں سکھایا. اگر آپ جاننا چاہتے ہیں اس قوم کی حالت کیا ہے تو جائیے SMHS میں، جائیے سورا میں اور دیکھیے کیا یہ پروٹوکول نہیں ہے کہ کوئی بھی بچی، کوئی بھی جوان بچی اگر آ جاتی ہے پین ایبڈومن کر کے اور ہمیں اس کو کچھ پتہ نہیں چلتا یا ہیزیٹنسی کٹس ہوتے ہیں، ہاتھ جو ہے نا وہ کٹے ہوئے ہوتے ہیں، ہمارا پہلا کام ہوتا ہے کہ پہلے اس کا پریگننسی ٹیسٹ کرائے. ہماری اس حد تک حالت پہنچ چکی ہے کہ ہماری گھر کی بچیاں اب وہ اپنی عصمت لٹا کے جو ہے نا وہ بیٹھی تھی اور انسان کو پتہ ہی نہیں. کیوں؟ یہ لاڈلی ہے، یہ لاڈلا ہے. ہمارے بچوں کا ایسا حال ہے کہ جو ڈرگز کے الگ ابھی کچھ دنوں پہلے کچھ مریض ہمارے ہاں آئے اور اس کے بعد آخر میں جب سارے ٹیسٹ کر کے نکلے، جب ماں باپ بھی کہہ رہے ہیں اس سے شریف کوئی نہیں، اس سے ایسا کوئی نہیں، بل یہ تو اتنا اس کے اندر ایسے صفات ہے. آخر میں کیا پتا چلا؟ آخر میں جب اس کا وہ ڈرگ انالیسس کیا کہ وہ سارے پتا نہیں کتنے سارے ڈرگز جو ہے وہ لینے والا تھا. بات اصل میں کیا ہے؟ بات اصل یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے قانون کے سامنے اپنا قانون، اپنی نفسانیت، اپنی خواہشات کو سامنے رکھ دیا. اللہ نے قرآن کے اندر حضور علیہ السلام کے ہمارے اوپر یہ حضور علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اس گھر کے اندر رحمت برستی ہے کہ جس کی دیوار پہ جو ہے نا کوڑا ہو. یعنی کیا مطلب اس بات کا؟ کہ جس کے گھر والے جو بچے ہیں ان کو کسی کا ڈر ہو. ایک ہی چیز سے میٹھی باتیں کرنے سے انسان آگے نہیں پہنچ جاتا، بلکہ تربیت کرنا، بچے کی تربیت کرنا اس کو پیار سے ہی کرنا ہوتا ہے لیکن کسی کا ڈر بھی باقی رہے. لیکن ہمارے بچوں کو یہ بات بھی پتہ رہے کہ میں اگر کوئی غلط کام کروں گا تو میرے والد یا میری والدہ مجھے چھوڑے گی نہیں. آج دیکھیے ہم نے اپنے بچوں کو کیا کر دیا، ان کا لباس. آج دیکھیے ہمارے اپنے بزرگ جو تھے وہ سارے کے سارے نمازی تھے، اس وجہ سے ہم کبھی کبھار جو ہے وہ نماز پڑھ لیتے ہیں. اب ہم جو کبھی کبھار نماز پڑھتے ہیں ہمارے بچوں کا کیا حال ہوگا؟ اور یہ ایسی بات نہیں، قرآن میں اللہ چیلنج دے کے انسان کو کہتے ہیں ام کنتم اعلم ام اللہ، کیا تم جانتے ہو کہ کیا اللہ جانتے ہیں. ہم اپنے اللہ کو سامنے اصل میں کہتے ہیں یہ جو ہمارے بچے ایسا لباس پہنتے ہیں نا، خدا کی قسم یہ بات سچ ہے، حق ہے کہ ہم اس بات پہ راضی ہے، ہم اس بات پہ راضی ہے کہ ہماری بچیاں اپنے عجیب و غریب لباس میں جو ہے گھر سے نکلے. ہم اس بات پہ راضی ہے. اور پہلے زمانے میں تو ایسا ہوا کرتا تھا کہ بچیوں کا دوپٹہ نہیں ہوتا تھا، گھر سے دوپٹہ لگا کے نکلتی تھی، باہر اتار دیتی تھی. آج کل کی ہماری بچیاں اور آج کل کے ہمارے بچے ایسا لباس ہی نہیں پہنتے کہ جو وہ باہر بدل سکتے ہیں. اس کا مطلب وہ اپنے گھر سے اسی حال میں نکلتے ہیں، اس حال میں نکلتے ہیں کہ وہ اپنے اللہ کو چیلنج دیتے ہیں، اپنے اللہ کے سامنے کھڑی ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا اللہ میں بے حیائی کا مرتکب ہوں، میں اس بے حیائی کو کرنے والی ہوں یا کرنے والا ہوں، اور آپ کو چیلنج آپ میرے ساتھ کچھ کر لیجئے، اور آپ کو چیلنج ہے آپ میرا کیا بگاڑ لیں گے.
چاہیے. یہ ہم بات قولی تو نہیں کہتے لیکن فعلی یعنی کہ اپنے ایکشن سے کر کے دکھاتے ہیں. اور یہی وجہ ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا اسلام کا قانون ہے ہر ایک چیز کے ارد گرد اس کے اندر کی ساخت ہوتی ہے. خدا کی قسم گناہ جو ہے یہ گناہ اس طرح سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں وبال کے ساتھ, یہ وباؤں کے ساتھ, ان مرضوں کے ساتھ اور مصیبتوں سے ایسے کنیکٹڈ ہوتے ہیں. اس کو کہتے ہیں معلق یعنی کہ اگر انسان ایک جو ہے سوئچ دبائے, جس طرح سے یہ یقین ہے کہ اس کو سوئچ کو دباؤں گا میں اور اس کے بعد کچھ دیر بعد کچھ ملی سیکنڈ کچھ فریکشنز کے بعد جو ہے یہ بلب جلے گا, اسی طرح سے گناہ کرنے کے بعد ایک چھوٹی سی مہلت ملتی ہے. وہ چھوٹی سی مہلت کے بعد اس کے اوپر اللہ کا عذاب آتا ہے. یہ ہمارے ارد گرد کے جتنے عذاب ہیں یہ اللہ کے عذابوں میں سے ہے. ہم اپنے اللہ سے کس بات پہ مغرور ہے؟ اللہ کی قسم 4 پیسے کسی کے پاس آ جاتے ہیں, سب سے پہلا کام وہ کرتا ہے کہ اپنے اس کے گھر کی بچیاں جو ہے وہ اب اس کو کیا کہتے ہیں, یہ سپرون چیز, یہ پرانے زمانوں کی بات تھی, یہ جو ہے نا یہ حجاب کرنا پرانے زمانوں کی بات تھی. صد افسوس ان لوگوں پہ جن لوگوں کا ماننا یہ ہے, جو لوگ اپنی عصمتوں کو لوگوں کو بانٹتے ہیں. میرے بھائیو بزرگوں دوستوں ذرا سوچے تو صحیح, یہ تو ہر بچے سے بچہ انسان جانتا ہے. اگر مارکیٹ میں کسی چیز کی تعداد کو بڑھا دے, اگر مارکیٹ میں ایک ملنے والی جیکٹ, ایک ملنے والی بوٹل یا فون, اگر یہ ایک مارکیٹ میں جس میں اس کو 100 بندے خریدنے والے تھے ایسے 1000 فون ڈال دیے, تو کیا اس فون کی قیمت بڑھے گی یا اس فون کی قیمت گھٹے گی؟ یقیناً اس فون کی قیمت گھٹے گی. این اسی طرح سے جو ہم نے اپنی بچیوں کو اور ہمارے بچے خصوصاً ہماری بچیاں جو اپنی عصمتوں کو سڑکوں پر لگاتے ہیں, ارے یہ اللہ نے قرآن کے اندر کہا کہ ہاں فباؤوا بغضب علی غضب, یہ اللہ کے غضب کے اوپر غضب کے جو ہے نا مہلک ہو جائیں گے. ہاں بنی اسرائیل کو کہا کہ کیا تم آدھی بات پہ عمل کرو گے, آدھی بات کو چھوڑ دو گے؟ نہیں. جس نے ایسا ومن یفعل ذلک, جس نے ایسا کیا فباؤوا بغضب علی غضب, وہ اللہ کے غضب کے اوپر غضب کا جو ہے نا لاحق ہو گیا. ہم اپنے اللہ کو اوپن چیلنج دیتے ہیں اپنی اس بے حیائی سے. گھر کے اندر کرنے والے گناہ اور علل اعلان کرنے والے گناہ میں یہ فرق ہوتا ہے کہ علل اعلان کرنے والا گناہ اللہ کا عذاب ساتھ لے کے آتا ہے. اور کس بات پہ کیا مل جاتا ہے؟ ویسٹرن سوسائٹی مل جاتی ہے. اس سوسائٹی کے پیچھے ہم جا رہے ہیں کہ جن کو 150 سال ہمیں یہ سمجھانے میں لگی کہ نہاؤ. فرینچ جو آپ کا فرانس جو آپ کا 90% جو فیشن آتا ہے وہاں سے آتا ہے. رینیسنس موومنٹ میں ان لوگوں کے یہاں یہ کنسپٹ تھا کہ جو میل ہوتی ہے جسم کی یہ انسان کی پروٹیکٹیو لیئر ہوتی ہے, اور عام مشہور تھا اٹ سمیلز لائک پیرس, یہ پیرس کی طرح جو ہے نا وہاں ایسی بدبو تھی کہ لوگوں جو ہے اسی لیے سب سے زیادہ پرفیومز وہاں سے آتی ہے. ایسی قوم کے پیچھے ہم جا رہے ہیں. اب دیکھ لی اب کسی نے اپنا پاجامہ پھاڑ دیا تو یہ بھی اپنے پاجامہ پھاڑ دے. میرے بھائیو بزرگوں دوستوں یہ ساری چیز ظاہری چل رہی ہے, یہ ایک ظاہری جو ہے نا ٹیبل ہے, اس کی اصل ڈور تو عرش پہ ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں وہاں. یہ نہ سوچے کہ ہم اپنی جو ہے نا یہ 4 پیسے آنے پہ مغرور کر کے اپنے کپڑے اتار لے, ہم اپنے بال اس طرف سے کھول لے, ہم اپنے بال اس طرف سے مڑا لے تو ہم اللہ کو کوئی نقصان پہنچائیں گے. نہیں, بلکہ اصل بات تو یہ ہوتی ہے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہوگا, وہ جو اللہ کریں گے. بس رستے میں کسی کا منہ کالا ہوتا ہے یا کسی کو سعادت حاصل ہوتی ہے. میرے بھائیوں یہ ہم تک ہے, میری بہنوں یہ ہم تک ہے کہ ہم منہ کالا کرنے والوں میں سے اپنا یا پھر سعادت حاصل کرنے والوں میں سے. خدا کی قسم اللہ کے جائیے دیکھیے ہسپتالوں میں کیسے کیسے مرض ہے جن کا سنا ہی نہیں تھا کبھی. ایسی ابھی صبح ہمارے ہاسپٹل میں ایک بچے کے ارد گرد اس کا جو ہے نا اس کے والد جو ہے نا اللہ کے ہم نے ہاتھ پکڑ کے, اللہ کی قسم سچ بات کر رہا ہوں, اور جو میرے ساتھ کیا نام ہے کام کرنے والے اتباع ہے آپ ان سے پوچھ لیجئے, ہاتھ پکڑ کے اللہ سے کہہ رہے یا اللہ معافی یا اللہ معافی یا اللہ معافی. کیا اس اصل میں اندرونی شعور تو سب کو ہوتا ہے کہ ہم سے غلطی ہو گئی, اور وہ ظہور کیسے ہوتا ہے؟ وہ معصوم بچوں کے اندر آنے والی بیماریوں میں. میرے بھائیو بزرگوں دوستوں ہم اللہ کے سامنے ایک یونٹ کے سامنے پیش ہوتے ہیں. کیا مسلمان, کیا غیر مسلم, کیا کیسے لوگ, یہ ایک امت ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس, یہ وہ امت تھی جو لوگوں کے لیے نکلی تھی. آج اس امت نے ہر چیز بلا کے کیا حاصل کر لیا؟ لوگوں کے لیے نکالنی. مسلمان کی شان ہی نہیں ہے. ہمارے بزرگ کہا کرتے کہ مسلمان کی 2 شانیں, 2 کام. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, ہم نے انسان اور جن نہیں بنائے سوائے اپنی عبادت کے, اپنی عبادت کو کرو. یا پھر کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم بہترین امت ہو, لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو, لوگوں کے رفع ثانی کے لیے نکالی گئی ہو. نہ ہم نے لوگوں کی نفع ثانی کی, نہ ہم نے اپنی عبادت کی. اور جو بھی چیز اپنا کام کرنا چھوڑ دیتی ہے اللہ اس کو غرق کر دیتا ہے, انسان اس کو غرق کر دیتا ہے. یہ فون, یہ چیزیں اگر کام نہ کریں ان کو فوراً اٹھا کے کہیں کچرے کے ڈھیر میں لگا دیں گے. این اسی طرح سے ہمیں
آج اللہ نے اٹھا کے اپنی ان یہ نرم نرم کرسیوں سے اپنے ان جو ہے نا بڑے بڑے گھروں میں سے اٹھا کے کچرے کے ڈھیر پہ رکھ دیا ہے کہ ہمارا پیسہ نہ بے وقت، ہماری عزت بے وقت، ہمیں جو چاہے رون ڈالے، جو چاہے اوپر چڑھ جائے. یہ سب کچھ یہ عرش والا نظام ہے، یہ فرش والا نظام نہیں. اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، یہ تمام چیزیں جو ہمارے ارد گرد ہو رہی ہے یہ ہمارے لیے کوئی نئی چیز نہیں. یہ حضور علیہ السلام نے ہمیں 1400 سال پہلے بتا دیا کہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا. بات اتنی ہے کہ ہم اپنے اللہ کے سامنے کیا پیش کرنے جا رہے ہیں. کیا ہم ایسے اللہ کو عذاب، عام مثال ہوتی ہے اگر کوئی بڑا آفیسر ہو، سڑک پہ کھڑا ہو، انسان اگر اپنا کوئی قانون ٹریفک پولیس والا ہوتا ہے کہ کھڑا، اس نے کسی نے ہیلمٹ نہیں پہنی، کسی نے سیٹ بیلٹ نہیں پہنی، فوراً اس کو خیال آ جاتا ہے کہ میں اپنی سیٹ بیلٹ پہن لوں، یہ مجھے ابھی پکڑ لے گا. کیوں؟ کیونکہ اس آدمی کو اس بات پہ قدرت ہے یہ مجھے پکڑ لے گا. ایسا کیسے ممکن ہے کہ میرے گھر کی بچیاں، ہمارے گھر کی عورتیں اور ہمارے گھر کے بچے ایسے عجیب و غریب لباس میں چلے جس کے کوئی شعور والا ان کی طرف نہیں دیکھ سکتا، اور اللہ 24 گھنٹے ان کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور ان کو اور دل میں تو نام کسی کا اسلم اور کسی کا محمد اور کسی کا عائشہ، لیکن یہ نام کے رہ گئے، لیکن اللہ کے سامنے بول رہے یا اللہ میں آپ کی بات تو نہیں مانتی، میں آپ کی بات تو نہیں مانتا. اور صد افسوس ان گھر والوں پہ کہ جن کو اپنے 4 پیسوں پہ مغرور ہو کے جو نہیں کر لی. اور اللہ نے انہی ہر چیز کا، دیکھیں دنیا کے اندر کتنی ہی جو ہے قومیں آئی ہیں، کتنی ہی قومیں آئی اور جو ہم سے کہیں زیادہ امیر تھی، کتنی زیادہ قومیں آئی جو ہم سے کہیں طاقتور تھی. اللہ نے سب کو نیست و نابود کر دیا. ہماری ماڈرن ہسٹری میں بھی دیکھ لیجئے، ساری کی ساری قوموں، دیکھیے بڑے جتنے ریولیوشن میں پتہ نہیں کیا کیا ہوا. انسان جب بھی مسلمانوں کی ہلاکت ہوئی، مسلمانوں کی ہلاکت ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوئی اور کسی چیز کی. ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزوں کو چھوڑ دیں گے، اللہ ہمیں اٹھا کے زمین کے اندر پٹک دیں گے. اور میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں نہیں ہو رہا ہے. اسی لیے یہ بات کرنے کا مقصد صرف اتنا کہ اللہ کے احکام کو اپنے اوپر اپنانا جان لیجیے، اپنے بچوں کی تربیت کیجیے. جو آن حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم سیاتی علی الناس السنوات الخداعات، ان قریب لوگوں کے اوپر سخت سال گزرنے والے ہیں. یقیناً یہ وہ سخت سال ہے. ہماری اولاد کے اندر اگر آج ہماری گنجائش ہوتی ہے نا کسی انسان کے اندر کہ چلو یہ نہیں کرتا یہ تو کر سکتا ہے، ہماری اولاد تو ایسی ہونی چاہیے جو ایمان میں مستحکم پکی ہونی چاہیے، تب جا کے وہ مسلمان رہیں گے، نہیں تو مسلمان بھی شاید نہ رہیں. اسی لیے اپنے بچوں کو پوری طرح سے جو ہے نا اسلام کا لباس پہنا دیے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ. اللہ کے رنگ سے تمہیں کس کا رنگ اچھا لگ گیا؟ کیا اللہ نے تمہیں نہیں رنگا؟ اگر چاہو نہ چاہو اللہ پھر بھی تمہیں رنگ دیں گے، لیکن اگر چاہ کے اللہ کے رنگ میں رنگو گے اللہ ثواب دیں گے، اللہ تمہیں کامیاب کریں گے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور اگر نہ چاہ کے، اگر باغی بن کے، آج دیکھیے کیا آج ہمارے بچے ٹخنوں سے اوپر پاجامہ نہیں رکھتے؟ کہ آج ہمارے بچے داڑھی نہیں اگاتے، بیئرڈ پتہ نہیں کون سے آئلز کون سے لگا رہے. لیکن اب یہ حضور کی سنت کی اتباع نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ کسی اجنبی کی اتباع ہے. اب اس کا ثواب نہیں ہوگا. اللہ نے دکھا دیا، ہم نے تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چیز ان سے زندہ کرا لی جو ان سے سخت عداوت رکھتے ہیں، اور ہم ایک ایسے ہیں جن کو ہر ایک چیز حاصل ہو کے اچر دیا. کس اللہ کو ہم جو ہے نا وہ چیلنج دے رہے ہیں؟ جو اللہ خدا کی قسم اوپر سے یہ جو ساری جو سیریز چل رہی ہے اس کا ایک مقصد ہے کہ میری سر سے لے کے پاؤں تک ہر چیز کے اوپر اللہ کی جو ہے نا کنٹرول ہے. ایک جین ادھر سے ادھر گڑبڑ ہو جائے، ایک چیز، میں نے آنکھوں سے ایسے لوگ دیکھے کہ جو ہسپتالوں کے اندر آتے جن کو اپنے اکاؤنٹ کے اندر زیرو نہیں گنے جاتے، اور جاتے ٹائم جو ہے نا 500 روپے بھی ان کی جیب میں نہیں ہوتے. ایک چیز اللہ اگر بگاڑ دے، ہم اس اللہ کے سامنے ہیں. اب وہ قادر علی کل شیء، ہر چیز پہ قدرت والے اللہ، ایسے اللہ کو ہم ناراض کر کے کہاں جائیں گے؟ اسی لیے میرے بھائیو بزرگوں دوستوں، ہم یہ اس بات کا پکا عزم کر لے کہ آج کے بعد ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو مضبوطی سے تھام لیں گے. یہ زمانہ مضبوطی سے تھامنے کا ہے، یہ آدھا ادھورا تھامنے کا نہیں. اور مضبوطی سے تھامیں گے تو کامیاب ہوں گے، آدھا ادھورا تھامیں گے تو گر جائیں گے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدی، سبحان اللہ و بحمدی، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ.